فخر صاحب آپ بتائیے گا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ قرارداد ایک بریک تھرو ہے یا پھر ایک ٹریلر ہے کہ آئندہ دنوں میں کیا ہونے والا ہے اور لوگ اب اسرائیل کی اس طرح سے نیریٹو بائی نہیں کر رہے، اور کیا یہ کوئی سبسٹینشل سٹیپس میں بھی کنورٹ ہو سکے گی یا صرف قرارداد تک ہی رہے گی؟ بہت شکریہ الینا۔ پہلی بات تو یہ جو قرارداد ہے نان بائنڈنگ ہے، یہ اس کی ایک سگنیفیکنس ہے سفارتی لحاظ سے دیکھا جائے اور دباؤ ڈالنے کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کی سگنیفیکنس ہے، لیکن اس کے اوپر اثر ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے اوپر بظاہر یہ لگتا ہے کہ کافی ٹائم لگے گا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی مختلف UN کی قراردادیں ہیں وہ فلسطین کی جو ایک علیحدہ ریاست کے حوالے سے پہلے بھی منظور کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل کی جو ہٹ دھرمی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کی طرف سے ہمیشہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اسرائیلی انٹرسٹ کو، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ اس قرارداد کے اوپر بھی عمل درآمد تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ جس طرح امریکہ چاہتا ہے کہ یہ جو بائیلیٹرل جو مذاکرات ہوں گے اس کے تحت ہی یہ سارے معاملات طے کیے جا سکتے ہیں، دوسرے ممالک اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہسٹری کو دیکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس طرح کی جو قراردادیں خاص طور پہ اس اتنی بڑی پیمانے کے اوپر کہ 142 ممالک نے یہ اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک راستہ ضرور ہموار کرے گا، اسرائیل کے اوپر دباؤ بھی ڈالے گا، کیونکہ اگر آپ ماضی میں دیکھیں اپارتھائیڈ کے حوالے سے ایک قرارداد بھی بنیاد بنی تھی جس کے بعد یہ اپارتھائیڈ کو جو ہے وہ غیر قانونی اور وہاں پہ جو ساؤتھ افریقہ کے بائیکاٹ کے حوالے سے یہ اس قرارداد میں کہا گیا تھا۔ تو یہ اس طرح کی قراردادوں کی ایک سگنیفیکنس لازمی ہوتی ہے، لیکن اس کو کنورٹ کرنا اور گراؤنڈ ریالٹیز میں چاہ کے کہ یہ اس کو ایک دو ریاستی عمل کے حوالے سے کہ فلسطین ایک علیحدہ سے ریاست تسلیم کی جائے گی، یہ ابھی ممکن نظر نہیں آ رہا۔ فرانس کی طرف سے اور جو سعودی عرب کی طرف سے یہ جو قرارداد کا یہ کیا گیا تھا، وعدہ کیا گیا تھا، یہ اس قرارداد کے تحت انہوں نے اس کو پیش لازمی کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ شرائط بھی ہیں کہ جو حماس ہے وہ اس کو بے دخل کر دیا جائے گا اور جو فلسطینی اتھارٹی ہے، فلسطینین جو اتھارٹی ہے وہ کنٹرول سنبھالے گی۔ غزہ کے اوپر اس کا پہلے ہی کنٹرول نہیں تھا اور یہ ایک بڑا جو اس کے اوپر عمل درآمد کوئی فی الفور تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، تاہم جو ایک اوورآل جو عالمی برادری کا جو ایک ضمیر کے حوالے سے ہمیشہ بات کی جاتی ہے، یہ اس ووٹ کے ذریعے ریفلیکٹ ضرور ہو رہا ہے، اور اس سے امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل ہیں وہ بھی بظاہر یہ لگتا ہے کہ آئسولیٹ ہو چکے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود آئسولیشن کا یہ کوئی اس پہ جو ہے وہ کنورٹ کرنا کہ اس کو اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں آگے یورپین ممالک اور اس کے ساتھ ساتھ جو عرب ممالک ہیں۔ آج میں پڑھ رہا تھا جو اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ مصر کی طرف سے ایک بار پھر سے جو ہے وہ نیٹو لائک ایک جو عرب فورس قائم کرنے کے لیے دوبارہ سے آئیڈیا فلوٹ کیا گیا ہے عرب ممالک کے ساتھ، کہ وہ جس طرح نیٹو کا ہے کہ آرٹیکل 5 کے تحت کسی ایک ملک کے اوپر اٹیک ہوگا تو وہ سب ممالک کے اوپر اٹیک تصور کیا جائے گا اور ان کا دفاع کے لیے تمام جو نیٹو ممالک ہیں وہ مشترکہ ایک حکمت عملی اور جو ریٹیلیٹ کریں گے۔ اسی طرح کا مصر کی طرف سے دوبارہ سے یہ اس آئیڈیا کو فلوٹ کیا گیا ہے اور ریوائیو کیا گیا ہے، لیکن دیکھنا یہی ہے کہ کیا یہ جو ہے اس کے اوپر تمام عرب ممالک یونائٹ ہو کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس قرارداد سے صرف اور صرف جو ہے یہ دباؤ کی حد تک تو لازمی ہے، لیکن عمل درآمد تب ہی ہوگا جب اس میں یورپین ممالک اور اس کے ساتھ ساتھ عرب ممالک مل کر امریکہ کے اوپر دباؤ نہیں ڈالیں گے، کیونکہ ہمیشہ سے امریکہ نے ہی اسرائیل کو پروٹیکٹ کیا ہے اور اب بھی جو ہے اس جو قرارداد میں امریکہ نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے یا اس کے خلاف ووٹ دیا ہے، تو بظاہر اس کا کوئی اس کے اوپر عمل درآمد ہوتے ہوئے اتنی جلدی نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک دباؤ لازمی پڑے گا اور یہ ایک راستہ بھی ہموار کر سکتا ہے ان تمام جو اسرائیل کی طرف سے جو وار کرائمز ہیں، جس طرح سے وہاں پہ بچوں کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، ان کے خلاف جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس میں ان کے خلاف وار کرائمز کے کیسز چل سکتے ہیں، اور یہ اس طرح کے ہی دباؤ مزید بڑھائیں گے تو تبھی کوئی اس کے اوپر راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ایک پوائنٹ نوٹ کرنے والا یہ بھی ہے کہ انڈیا نے اس قرارداد کو سپورٹ کیا ہے، یعنی بھارت نے کہا ہے کہ فلسطین کی ریاست اگر قائم ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے حق میں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا شفٹ ہے گیون کہ انڈیا اور اسرائیل کے تعلقات بھی بہت کوزی ہیں؟
میڈم شیخ، یہ جو ابھی قطر پر اسرائیل نے جارحیت کی، حملہ کیا دوحہ پر، کچھ اس سے نکلا؟ کچھ حاصل وصول ہوا؟ کسی طرف سے کوئی دباؤ پڑا؟ نیتن یاہو صاحب کا رد عمل کیا تھا؟ خبردار، میں خبردار کر رہا ہوں، دہشت گردوں کو پناہ دینے والوں، اگلا حملہ کہیں اور بھی ہو سکتا ہے، شرم کرو جو اس کی مذمت کر رہے ہو۔ یہ تھا اسرائیل۔ میڈم شیخ، کشمیر پر آپ کو یاد ہے کتنی قراردادیں پاس ہو چکی ہیں، یا کتنا قراردادیں یا کتنی اقوام متحدہ میں ایفرٹس ہو چکی ہیں؟ کچھ حاصل وصول ہوا؟ یہ جو فلسطین کے ساتھ کھڑا تھا نریندر مودی یا بھارت اس قرارداد میں، یہ مقبوضہ کشمیر میں کیا کر رہا ہے؟ اس جتنا ظلم و بربریت، گو کہ جو اگر قتل و غارت یا نسل کشی دیکھیں تو وہ نہیں ہے اتنا حجم، لیکن وہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ میڈم شیخ، آپ کو کوئی یاد ہے کہ فلسطینی معاملے پر اقوام متحدہ کتنی قراردادیں پاس کر چکا ہے؟ کچھ بدلا؟ کچھ تبدیل ہوا؟ کچھ فرق پڑا؟ میڈم شیخ، آپ کو کوئی یاد ہے کہ فلسطینی معاملے پر کتنے معاہدے، کتنی ثالثیاں، کتنے وعدے ہو چکے؟ کچھ بدلا؟ کچھ فرق پڑا؟ کچھ ہوا؟ میڈم شیخ، آپ کو کوئی یاد ہے کہ کتنے OIC اجلاس ہو چکے ہوں گے فلسطینی معاملے پر؟ کتنے عرب لیگ کے اجلاس ہو چکے ہوں گے؟ کتنی قراردادیں منظور ہو چکی ہوں گی؟ کچھ بدلا؟ کچھ فرق پڑا؟ کچھ تبدیل ہوا؟ میڈم شیخ، اگر میں غلط نہیں ہوں، آپ میں کریکٹ کیجئے گا، مجھے لگتا ہے کہ 147 ممالک جو ہیں وہ فلسطینی حکومت کو تسلیم کر چکے ہیں۔ کچھ بدلا؟ کچھ فرق پڑا؟ کچھ تبدیل ہوا؟ کچھ غزہ کی قسمت پہ اس 147 ملکوں نے اثر ڈالا؟ میڈم شیخ، اس قرارداد میں امریکہ اور اسرائیل کس طرف تھے؟ بائیکاٹ کیا، مطلب امریکہ اسرائیل اکٹھے، مطلب اس قرارداد کے خلاف۔ کیا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ بدلے گا، کچھ فرق پڑے گا، کچھ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ میڈم شیخ، صورتحال یہ ہے کہ غزہ میں نسل کشی کر چکا اسرائیل اور کر رہا ہے۔ 50% غزہ کی زمین پر قبضہ کر چکا اسرائیل اور یہودی آباد کاری دھڑا دھڑ جاری ہے۔ اور آپ ہی 2 دن پہلے اپنے انٹرو میں کہہ رہی تھیں کہ قطر سمیت 5 ملکوں پر اسرائیل حملہ کر چکا ہے۔ کیوں نہیں کچھ بدلا؟ کیوں نہیں کچھ تبدیل ہوا؟ کیوں نہیں کچھ فرق پڑا؟ یہ اقوام متحدہ، یہ مہذب دنیا، یہ عالمی برادری موجود نہیں تھی؟ صورتحال یہ ہے میڈم شیخ، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے، کروول گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ فلسطینی صدر محمود عباس، جو اسرائیل اور امریکہ کی تابع داری کر کر کے ان کے جو ایک آدھ کالا بال تھا وہ بھی سفید ہو چکا ہے، ان سمیت 80 رکنی وفد کو ویزا نہیں ملا 22 ستمبر کو اقوام متحدہ کے اجلاس کا۔ حالانکہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں ویزا روکا نہیں جا سکتا، یہ بھی اقوام متحدہ کے رولز ہیں، نہیں ملا ان کو ویزا، اور نیتن یاہو جا رہے ہیں اجلاس سے خطاب کرنے، مطلب مظلوم روکا جا رہا ہے اور ظالم جا کر اجلاس سے خطاب کرے گا، اور وہ ظالم جس کو عالمی عدالت جو ہے وہ قاتل قرار دے چکی ہے وہ جائے گا اقوام متحدہ۔ کیوں نہیں کچھ بدلا؟ اقوام متحدہ روک لیتا نیتن یاہو کو قطر پر حملے کے بعد بھی، اگر وہ اتنی قراردادیں اور اتنی وہ فلسطینی ریاستی حل اور غزہ کے ساتھ ہے۔ میڈم شیخ، اس قرارداد کے بعد سوال یہ ہے کہ اسرائیلی ظلم و بربریت رک جائے گی؟ سوال یہ ہے میڈم شیخ کہ اس قرارداد کے بعد اسرائیل قبضہ شدہ زمین چھوڑ دے گا؟ سوال یہ ہے میڈم شیخ کہ اس قرارداد کے بعد غزہ میں امن آ جائے گا؟ سوال یہ ہے میڈم شیخ کہ اس قرارداد کے بعد اسرائیل یا امریکہ اسے تسلیم کر کے منو ان اس پر عمل کریں گے؟ میڈم شیخ، بالکل بھی نہیں۔ بہت سارے میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ اس کی سمبولک حیثیت ہے، میں صبح سے سن رہا ہوں سمبولک حیثیت ہے۔ اور بھائی میں کیا کروں اس سمبولک حیثیت کو؟ بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ دباؤ پڑے گا۔ کس پہ دباؤ پڑے گا؟ کون سا دباؤ پڑے گا؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے وہ جیتتا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے کون سے آپ پریشرز کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے آپ قراردادوں کی بات کر رہے ہیں؟
कौन सी आप आलमी ज़मीर की बात कर रहे हैं, कौन सी आप मुहज़्ज़ब दुनिया की बात कर रहे हैं, कौन सी आप मुस्लिम उम्मा की बात कर रहे हैं, कौन सी करारदादों की बात कर रहे हैं? कुछ बदला? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? इसलिए नहीं बदलेगा कि अमेरिका नहीं चाह रहा, इसलिए नहीं बदलेगा कि ट्रंप साहब नहीं चाह रहे। अमेरिका और इसराइल गुड कप बैड कप खेला उन्होंने कतर पर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोनों इकट्ठे हैं। तो जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा, जब तक अमेरिका अपना जो उनके पास फार्मूला है गजा के हवाले से, फलस्तीन के हवाले से, वो सामने नहीं आएगा, और जब तक अमेरिका कुछ नहीं होगा और ये प्रेशर पड़ने की बातें भी गलत हैं आपके मुताबिक। ठीक है जी जी, जब तक अमेरिका, आखिरी दो जुमले, जब तक अमेरिका और नहीं चाहेंगे, बाबा जी ट्रंप साहब नहीं चाहेंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा, कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। प्रेशर पड़ने का मतलब ये ना, आप मुझ पे प्रेशर डाल रही हैं तो कम से कम मैं तो प्रेशर लूं ना। जब मैं ही प्रेशर भी नहीं लूंगा तो इसकी कोई हैसियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई औकात नहीं। और हां, आलमी बरादरी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अक़वाम मुत्तहिदा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुस्लिम उम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।